بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ایک دلیر ترین جاسوس کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی کافی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ ذمہ داری لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ یہ واحد شخص اس مہم کے ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا، اور اس میں سے گزرتے ہوئے فارسی لشکر کے ہراول دستوں تک جا پہنچے جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتے ہوئے ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچے جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ چھا جانے پر خیمے کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر جا گرا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضییق اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب وہ فرار ہوئے تو گھوڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے، اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کو کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کر دیا اور تیسرے کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ سے لگایا اور اسے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر تک جا پہنچے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو تو میں تم سے کچھ سچ بولوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشت ناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جگہوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہیں کر سکتی۔ پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھوڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض ہم 3 ہی اس کے گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے، پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص ایک بھی نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اسے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا۔ چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ عظیم مجاہد کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا اور ان کے سالار کو رسوا کیا اور کامیابی سے ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟ یہ طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔